ایک بہت بڑی خبر آئی ہے کوئٹہ سے جو کہ بڑی پریشان کن ہے. اسلحے کی جو کھیپ ہے وہ پکڑی گئی ہے. دستی بم بھی شامل تھے اس میں, دیگر جو ہے وہ آٹومیٹک ویپنز بھی اس کے اندر شامل تھے. پاکستان تحریک انصاف کے انٹرنل فائٹس, جنید اکبر صاحب نے بھی جو ہے وہ اس معاملے پہ کچھ لب کشائی کی ہے. ہو سکتا ہے کوئٹہ کے اندر جو ہے وہ کرفیو وغیرہ لگا دیا جائے. بڑی ٹینس صورتحال ہے. دونوں سائڈ جو ہیں وہ اپنی اپنی پوزیشن سے بیک آف نہیں کر رہی. علی امین گنڈا پور کو جو ہے وہ عہدے سے ہٹانے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ ان کو عنقریب ہٹا دیا جائے گا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, بڑا اہم دن ہے آج کے حوالے سے, کوئٹہ کے حوالے سے, بلوچستان کے حوالے سے, اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کل رات کو ایک بہت بڑی خبر آئی ہے کوئٹہ سے جو کہ بڑی پریشان کن ہے. اور خاص طور پہ آج کے حوالے سے اگر اسے کنیکٹ کیا جائے, اس کے ڈاٹس کو کنیکٹ کیا جائے تو یہ کافی پریشان کن خبر ہے. میں تھوڑی دیر میں ساری تفصیلات جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرنل فائٹس, اس کے بارے میں بھی ایک اپڈیٹ آئی ہے. جنید اکبر صاحب نے بھی جو ہے وہ اس معاملے پہ کچھ لب کشائی کی ہے, اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. اور کچھ کویسچنز آپ کے آئے ہوئے ہیں اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, سب سے پہلے تو جو بلوچستان میں جو BNP یعنی کہ بلوچستان نیشنل پارٹی کی جانب سے جو دھرنا دیا جا رہا تھا وہ رات تک تو کم از کم جاری تھا جب تک ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں. اور اس سلسلے میں حکومتی وفد جو ہے وہ بھیجا گیا تھا. صادق سنجرانی صاحب اور خواتین پارلیمنٹیرینز جو ہیں ان کو بھیجا گیا تھا ایک وفد بنا کے کہ جا کے مینگل صاحب کو جو ہے وہ منایا جائے. اب عام طور پہ ایک بلوچ ٹریڈیشن بھی ہے کہ اگر خواتین خود اٹھ کے آئیں بزرگوں کے پاس اور کسی چیز کا مطالبہ کریں تو بزرگ عام طور پہ ان کو نہ نہیں کرتے. حکومت کی جانب سے بیسکلی کوشش جو ہے وہ یہی تھی کہ کسی طرح آپس میں جو ہے وہ معاملات اس طرح ریزالو ہو جائے, لیکن انفارچونیٹلی باتیں جو ہیں وہ نہیں ہو سکیں. اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے یہ تیسرا اٹیمپٹ تھا کہ اختر مینگل صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ایشوز کو ریزالو کیا جائے, بٹ دے کوڈ ناٹ بی ریزالوڈ وچ از ویری انفارچونیٹ. تو آج جو ہے وہ کوئٹہ سے لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا ہے. ہو سکتا ہے کہ جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو اس لانگ مارچ کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہو, اور اس کے اندر تقریباً 7-8 مختلف جماعتیں اور تنظیمیں ہیں جو اس لانگ مارچ کا حصہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کر چکی ہیں, جو اس میں شامل بھی ہوں گی. تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. محمود خان اچھزئی صاحب یہ بھی کل وہاں پہ اس دھرنے کے اندر پہنچے. اختر مینگل صاحب سے انہوں نے ملاقات کی اور بعد میں دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہماری جدوجہد کا راستہ کافی لمبا ہے. یہ راستہ صرف جذبات سے طے نہیں ہوگا, ہمیں ہر قدم انتہائی احتیاط سے اٹھانا ہوگا. ہم نے اپنا کیس ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے رکھنا ہے. پاکستان ابھی 75 سال کا ہے. بلوچ, پشتون, پنجابی اور سرائکی وطن میں ہم ہزاروں سال سے آباد ہیں. ہم پاکستان کو توڑنا نہیں چاہتے. یہ وطن ہمیں قربانیوں کی بدولت ملا ہے. پاکستان زندہ باد کہنے کے لیے ہماری شرط ہے. قوموں کو غلام بنا کر ملک کو قائم نہیں رکھا جا سکتا. ہم انسانوں کو عزت دینے کا مطالبہ کرتے ہیں. بلوچ, پشتون یا کسی بھی قوم نے خیرات نہیں مانگی. اس وطن میں جو آئینی حقوق ہیں اسے تسلیم کیا جائے. ہم ملک کو چلانا چاہتے ہیں, پاگل نہیں ہے کہ اپنے اداروں کو برا بھلا کہیں. کسی کو بھی آئین کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے. تو اچھزئی صاحب کی جانب سے جو ہے وہ یہ بیان دیا گیا ہے. دوسری جانب ایک جو پریشان کن خبر آئی ہے جو میں بھی آغاز میں آپ سے بات کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ جناب CTD کی جانب سے جو ہے وہ ایک کارروائی ہوئی ہے, اور وہاں پہ سریاب روڈ کے اوپر جو ہے وہ ایک بہت بڑا اسلحے کی جو کھیپ ہے وہ پکڑی گئی ہے. اور اس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ دستی بم بھی شامل تھے اس میں, دیگر جو ہے وہ آٹومیٹک ویپنز بھی اس کے اندر شامل تھے, اور کسی بڑی تقریب کاری, کسی بڑی دہشت گردی کے پلان کے تحت جو ہے وہ یہ سارا اسلحہ وغیرہ جو ہے وہاں پہ رکھا ہوا تھا. اب گورنمنٹ جو ہے وہ پہلے ہی بڑی ہائی الرٹ ہے. ہم نے پچھلی ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ سیکیورٹی اس وقت جو ہے وہ کوئٹہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں کی جو ہے وہ بڑی سخت کی ہوئی ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے کہ اسلحہ یہاں تک سمگل کرنے میں جو ہے وہ دہشت گرد کامیاب ہوئے ہیں. اب ایسی صورتحال کے اندر میں نے پچھلے 24 گھنٹے میں مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے وہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ یہ کہا گیا کہ جناب ہو سکتا ہے کہ کوئٹہ کے اندر جو ہے وہ کرفیو وغیرہ لگا دیا جائے, لیکن کم از کم بلوچستان حکومت کے ترجمان سے جو کل میری بات ہوئی تھی شام کے وقت, انہوں نے اس کو فلیٹلی ڈینائی کیا. انہوں نے کہا جی یہ چیز جو ہے ہم نے ڈسکس بھی نہیں کی ہے کہ کہیں پہ کوئی کرفیو وغیرہ لگ جائے یا ایسی کوئی بات ہو جائے. ہم لوگ ویسے چیزوں کو جو ہے سب سے پہلے تو افہام و تفہیم کے ساتھ ہم ریزالو کریں گے. ویل ٹرائی آر بیسٹ کہ چیزیں جو ہے وہ آرام سے ریزالو ہوں, اور اگر نہیں ہوتی تو پھر ڈیفینیٹلی حکومت نے جو ہے وہ ایک پلان بنایا ہوا ہے تاکہ کسی قسم کا کوئی نقص امن جو ہے وہ نہ ہو سکے. تو آل فنگرز کراسڈ اینڈ وی ہوپ کہ آج بلوچستان کے اندر جو ہے وہ امن و امان ہی رہے. بڑی ٹینس صورتحال ہے, ظاہری بات ہے, بڑا سینسٹیو ماحول اس وقت بنا ہوا ہے. دونوں سائڈ جو ہیں وہ اپنی اپنی پوزیشن سے بیک آف نہیں کر رہی. سو آئی ہوپ کہ کوئی خدا نخواستہ کوئی بڑا انسیڈنٹ جو ہے وہ آج کے دن نہ ہو.
اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان صاحب کل تونسا شریف میں جو ہے وہ خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا تحریک انصاف کے دور حکومت میں بننے والا اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم ابھی تک نہیں ٹوٹا. اس وقت اس کا سربراہ اپوزیشن میں اور بقایا حکومت میں ہے. 26ویں آئینی ترمیم میں ہماری تجویز تھی کہ ایک آئینی عدالت بنے جو سیاسی مقدمات کے فیصلے کرے, تاہم دیگر اپوزیشن جماعتوں کی تجویز پر ہم نے آئینی بینچ پر اتفاق کر لیا. 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے پر ہم اپوزیشن جماعتوں کو ساتھ لے کر چلے. جے یو آئی واحد قوت ہے جو اس آئینی ترمیم کی راہ میں رکاوٹ بنی اور حکومت کو 56 نکات سے 34 نکات تک محدود کیا. اب اگر اس ترمیم کو نقصان پہنچتا ہے تو 1 جنوری 2028 کو سود کے خاتمے کی شق کو بھی نقصان ہوگا. جے یو آئی ملک میں شریعت کے نفاذ کے لیے جدوجہد کر رہی ہے. ہم نے ایک بھی فیصلہ اپوزیشن جماعتوں کی مشاورت کے بغیر نہیں کیا ہے. اس کے علاوہ چیف آرگنائزر پاکستان تحریک انصاف پنجاب عالیہ حمزہ صاحبہ انہوں نے کہا ہے جی پنجاب بھر میں 10 اپریل کو احتجاجی ریلی جو ہے وہ نکالی جائے گی. لاہور میں یہ ریلی دوپہر 1 بجے جی پی او چوک سے شروع ہو کر پنجاب اسمبلی تک جائے گی. اور عالیہ حمزہ نے کہا ہے کہ یہ ریلی عمران خان کو ناجائز طور پر جیل میں رکھنے کے خلاف نکالی جا رہی ہے. عمران خان کو 2 سال سے بے بنیاد مقدمات میں قید رکھا گیا اور عدالتی نظام سے انصاف نہ ملنے پر اب عوام کو سڑکوں پر نکلنا ہوگا. ذہن میں رکھیے گا کہ مجھے اندر سے ایک رپورٹ آئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کہ منگل والے دن جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے ان کے وکلا کی ٹیم اور علیمہ خان صاحبہ اور بہنیں جو ہیں یعنی فیملی ممبرز وہ ملنے کے لیے جو ہے جا رہے ہیں. اس مرتبہ جو سیاسی رہنما ہیں وہ شاید نہیں جائیں گے, وہ شاید سپورٹ کرنے کے لیے جائیں. یہ بھی ایک ارادہ ہے کہ وہ شاید سپورٹ کرنے کے لیے ان کو جائیں گے, لیکن ان کی ملاقاتیں نہیں ہوں گی. اس مرتبہ فیملی اور وکلا کی ملاقاتیں عمران خان صاحب سے اسکیجولڈ ہیں. لاسٹ ٹائم تو ان کی ملاقاتیں نہیں ہو سکی تھی جو سیاسی رہنما تھے پی ٹی آئی کے. اب دیکھیں اس مرتبہ ان لوگوں کو فیملی کو اور وکلا کو اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی. اس کے علاوہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر اور پی ٹی آئی کے رہنما بابر سلیم سواتی کے خلاف تحقیقات کے معاملے میں پیش رفت ہوئی ہے اور انہوں نے انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی کو اپنا جواب جو ہے وہ جمع کروا دیا ہے. ذرائع ایکسپریس کے بتاتے ہیں کہ جی کرپشن ثابت ہونے پر پارٹی اسپیکر کو عہدہ چھوڑنے کا کہے گی اور عہدہ نہ چھوڑنے پر اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک بھی لائی جا سکتی ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ بے گناہ ثابت ہونے پر اسپیکر اور اعظم سواتی میں صلح کا ٹاسک وزیر اعلیٰ کو سونپ دیا گیا ہے. بے قاعدگیاں ثابت ہونے پر اسپیکر کو انہیں درست کرنے اور غلط فیصلے واپس لینے کا وقت دیا جائے گا. اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی کے خلاف بھرتیوں اور پروموشنز میں بے قاعدگیوں کے الزامات ہیں جس کے اوپر جو ہے یہ تحقیقات ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ یہ خبریں کافی چل رہی تھیں, مختلف یوٹیوبرز نے بھی جو ہے وہ یہ خبریں دی تھیں کہ جی علی امین گنڈا پور کو جو ہے وہ عہدے سے ہٹانے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ ان کو عنقریب ہٹا دیا جائے گا. تو اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے کے پی کے جو صوبائی صدر ہیں جنید اکبر صاحب انہوں نے کہا جی کہیں پر بھی ایسی کوئی بات جو ہے وہ نہیں ہو رہی. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ میرا بھی اختلاف تھا لیکن یہ کوئی بڑی بات نہیں, پارٹیوں میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ عاطف خان میرے ساتھ چل رہے ہیں لیکن بحیثیت پشاور ریجن صدر وہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ نہیں چل سکتے. انہوں نے کہا کہ پارٹی میں اختلاف سامنے آنے پر سینئر قیادت نے وزیر اعلیٰ کے بیان کا نوٹس دیا ہے اور دونوں فریقین کو مشورہ دیا ہے کہ صبر و تحمل سے کام لے. سیاسی کمیٹی معاملے کو جلد حل کرے گی. انہوں نے کہا کہ احتجاج کے حوالے سے جو بھی حکم ہوگا اس پر عمل درآمد کریں گے. اگلے ہفتے پورے صوبے میں احتجاجی تحریک کا آغاز ہونے جا رہا ہے. تو ایک جگہ پہ پنجاب کے اندر جو ہے عالیہ حمزہ صاحبہ اور دوسری جانب کے پی کے اندر جو ہے وہ جنید اکبر صاحب جو ہے وہ یہ تحریک چلانے کا ارادہ رکھتے ہیں. اس کے علاوہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ جو سامنے آ رہی ہے, جرنلسٹ ہیں انس ملک صاحب, انہوں نے ایک ٹویٹ کر کے بتایا کہ جی فرسٹ فارمل ان پرسن انگیجمنٹ بائی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ود پاکستان. ایرک میئر سینئر بیورو آفیشل فار ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا ول بی لیڈنگ an inter-agency US delegation to Islamabad from 8th April to 10th 2025, reads State Department statement, will attend Pakistan Minerals Investment Forum. So basically ایک ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کا جو ایک ڈیلیگیشن آ رہا ہے وہ 8 سے 10 اپریل کو یہاں پہ موجود ہوگا. اس کے اوپر ویسے ہی بڑی ہی چہمگوئیاں آلریڈی ہو رہی ہیں, خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کا جو اوورسیز بلاک ہے اس کے اندر کافی زیادہ یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ جناب ایک ڈیلیگیشن جا رہا ہے اور آپ دیکھیے گا یہ جب آئیں گے تو پھر اس کے بعد یہ فلاں سے بھی ملیں گے اور یہ کہیں گے جی ہماری عمران خان صاحب بھی ملاقات کروائیں, تو یہ پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی ملیں گے. پتہ نہیں یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, لیکن فی الحال تو وہ یہاں پہ آ رہے ہیں اور تو ویسے وہ پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم کے اٹینڈ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ وہ اور بھی جو ہے وہ یہاں پہ ملاقات کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اب آپ کے کچھ سوالات جو ہیں وہ ذرا شامل کر لیں, کئی دن ہو گئے تھے آپ کے سوالات نہیں شامل کیے تھے. نثار احمد صاحب کا سوال ہے, منصور صاحب جتنے بھی بلوچستان کے لیڈرز ہیں یہ سب بلوچستان کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں, جو ان کو فنڈ ملتا ہے یہ سب خود کھا لیتے ہیں, پھر کیسے بلوچستان میں کام نہیں ہوا؟ حکومت کو چاہیے بلوچ سرداروں پر ہاتھ ڈالے, بلوچستان میں امن ہو جائے گا. نثار بھائی آپ کا جو سوال ہے نا وہ بڑا ہی کمپلیکسڈ ہے. میں اس کو آرام سے آپ کو اگر سمجھانے کی کوشش کروں, دیکھیے
حقیقت یہ ہے کہ آپ کو چاہے یہ پسند ہو یا نہ پسند ہو، لیکن بلوچستان کے اندر یہ سرداری نظام جو ہے وہ اب سے نہیں کہیں صدیوں سے چل رہا ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ جو رسم و رواج پنجاب کے اندر ہو، کراچی کے اندر ہوں، اسلام آباد کے اندر ہوں، وہی رسم و رواج جو ہیں وہ اس جگہ کے بھی ہونے چاہیے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم جس سسٹم کے تحت چل رہے ہیں وہی سسٹم جو ہے وہ ہم اگلے کو کہیں گے جی تم اسی کو اڈاپٹ کرو۔ کوئی بھی معاشرہ اگر کسی سسٹم کو اڈاپٹ کرتا ہے تو وہ خود کرتا ہے۔ آج اگر مثال کے طور پہ آپ مینگل اگر جو قبیلہ ہے، اختر مینگل صاحب کا جس طرح قبیلہ ہے، آپ ان کو جا کے کہیں جی آج سے اختر مینگل کچھ نہیں ہے، تو آج کے بعد جو ہے نا وہ فلاں بندہ جو ہے وہ آپ کا لیڈر ہوگا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ ان کو جا کے اس سے آپ کے خیال میں وہ مان جائیں گے؟ وہ کہیں گے ہاں ہاں ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے؟ نہیں، اس طرح نہیں ہوگا۔ وہ وہاں کے لوگوں نے اختر مینگل کو اگر اپنا سردار چنا ہوا ہے، اپنا سربراہ مانا ہوا ہے، تو باہر سے آ کے کوئی ان کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں آپ ان کو مت کریں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تعلیم کے ذریعے، انفارمیشن کے ذریعے آپ ایکسیس دیں وہاں پہ تاکہ وہ پوری دنیا میں دیکھ سکیں کہ نظام کس طرح کے چل رہے ہیں۔ ڈیموکریسی چل رہی ہے، پارلیمانی نظام چل رہا ہے، بنیادی سہولتوں کے لیے جو ہے وہ بیسک ڈیموکریسیز کا سسٹم چل رہا ہے، مطلب لوکل باڈی سسٹم چل رہا ہے۔ آپ اس کے مطابق کیجئے تاکہ نئی لیڈرشپ آئے وہاں سے، ان کو نظر آئے کہ نہیں یار ہم نے سرداروں کے پیچھے نہیں چلنا، ہم اپنے لیڈر خود چنیں گے، اور ہم پڑھے لکھے نوجوانوں کو جو یونیورسٹیوں سے پڑھے ہوئے ہم ان کو چنیں گے۔ لیکن پرابلم کیا ہے، آپ میں یہ مت سمجھیے گا میں کہہ رہا ہوں کہ سرداری نظام جو سب سے بہتر ہے، یہ بالکل مت سمجھیے گا۔ میں صرف آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سرداری نظام جو ہے کئی صدیوں سے وہاں پہ چل رہا ہے، آپ نے اسے ختم کرنے کے لیے جو کرنا چاہیے تھا وہ آپ نے نہیں کیا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو وہاں پہ لوکل باڈی سسٹم لانا چاہیے تھا، آپ کو وہاں پہ ایکسیس دینا چاہیے تھا، آپ کو وہاں پہ انٹرنیٹ کا پوری طرح ایکسیس دینا چاہیے، دنیا جہان کا ایکسیس ان کو دیں، لوگوں کو دیکھنے دیں دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے۔ آپ وہاں پہ انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں، آپ وہاں پہ کیبل ٹی وی نہیں صحیح طرح چلنے دیتے، آپ مختلف چینلوں کو وہاں پہ بند کر دیتے ہیں۔ اس طرح آپ ان کو کنویں کا مینڈک وہ بنایا ہوا ہے، وہ مزید بن رہے ہیں۔ لیکن جب وہ نکل رہے ہیں، ان میں سے چند لوگ جب نکل رہے ہیں تو ان کو جو بھی کوئی پٹی پڑھاتا ہے، چاہے وہ انڈیا کرے، ایران کرے، افغانستان کرے، کوئی بھی کرے، وہ کہتے ہیں ہاں جو تو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ان سے کہتا ہے کہ تمہیں جو ہے وہ دبا کے رکھا گیا، ہم تمہیں بتاتے ہیں ترقی کس طرح ہوگی۔ اچھا وہ اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں، وہ بیسکلی پاکستان دشمنی میں اپنا کام کر رہے ہیں، وہ ان کو ہتھیار دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں بیٹا اس لائن کے اوپر لگو، چھوڑو پاکستان کو، تم نے کیا کرنا ہے، پاکستان سے آزادی حاصل کرو، یہ ان کو وہ کہتے ہیں۔ تو جو جگہ آپ کا دشمن کور کر رہا ہے جا کے، جو جگہ وہ جا کے لے رہا ہے وہ آپ کو لینی چاہیے، وہ ان کے ساتھ آپ وہاں پہ جا کے انگیج کریں، وہ کیوں انگیج کریں وہاں پہ؟ تو یہ مت میں اس نوشنز کے میں بہت خلاف ہوں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جناب سرداروں کی غلطی ہے، صرف سرداروں کی غلطی ہوگی، بالکل ہوگی، میں یہ نہیں کہتا، لیکن ہماری بھی غلطیاں ہیں، ہماری بھی بہت سی غلطیاں ہیں۔ ریاست کی میں بات کر رہا ہوں، ریاست نے بھی بہت غلطیاں کی ہیں، ہمارے پارلیمانی نظام نے بہت غلطیاں کی ہیں، ہماری جو صوبائی حکومتیں وہاں پہ بنی، یا وہاں سے جو سینیٹرز الیکٹ ہوئے، یا وہاں سے مطلب آپ کو اور اس سے بڑھ کے جمالی صاحب، آپ نے ان کو پرائم منسٹر بنایا۔ جمالی صاحب جو ہیں وہ خود ایک بلوچستان سے آنے والے ایک پرائم منسٹر تھے، لیکن آپ نے ان کو کوئی طاقت دی؟ مطلب جب مثال دی جاتی ہے پاکستان کی تاریخ کی کہ جی کٹ پتلی وزیر اعظم کون تھے، تو میرے خیال میں جمالی صاحب کا نام جو ہے ٹاپ 3 میں آئے گا، ٹاپ 3 میں آئے گا، کیونکہ آپ نے جمالی صاحب کو بنا تو دیا وزیر اعظم، اختیار آپ نے نہیں دیا ان کو۔ تو اس طرح نہیں ہوتا، اس طرح نہیں ہوتا۔ مطلب آپ کہہ سکتے تھے کہ کیا اس وقت مشرف صاحب کے دور میں ظفر اللہ جمالی جو ہے وہ اس ملک کا سب سے طاقتور انسان تھا؟ نہیں تھا، پرویز مشرف صاحب تھے۔ تو اس طرح نہیں چلتا نا، اس طرح پھر نظام نہیں چلتا، یہ بھی پرابلمس ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا سوال ہے جی وسیم سجاد صاحب کا سعودی عرب سے۔ سر ایک سوال ہے کہ جو اکثر مجھے پریشان کرتا ہے کہ پاکستان کبھی ان وڈیرا شاہی، آرمی پسند، ناپسند اور خاندانی سیاسی جماعتوں سے باہر نکل سکتا ہے؟ ہم عمران خان کی سپورٹ اس لیے کرتے تھے کہ وہ ان سب چیزوں سے پاک ہوگا، مگر وہ ان سب کا ہی باپ نکلا۔ اچھا وسیم سجاد صاحب، میری نا اسی ٹاپک پہ کل ایک بڑے سینئر سیاستدان ہیں، میں نام نہیں لوں گا کیونکہ پرائیویٹ ڈسکشن تھی، ان کے ساتھ میری بات ہو رہی تھی۔ میں نے ان کو نا ایک بات کہی، میں نے کہا جی میرا ویسی ایک تھیوری ہے میری کہ اس ملک میں نا ہر 25 سال کے بعد جو ہے نا ایک لیڈر مینوفیکچر کر کے آپ کو دیا جاتا ہے۔ بھٹو صاحب ایوب خان کے ساتھ تھے، ارلی 60s کے اندر رائز آیا، 25 سال ایڈ کر لیں، اگر 1960 میں آپ 25 سال ایڈ کریں کون سا سال بنتا ہے؟ 1985 میں کس لیڈر کا جو ہے عروج آیا تھا بتائیں؟ نواز شریف صاحب۔ 1985 میں اب 25 سال دوبارہ ایڈ کریں کون سا سال بنتا ہے؟ 2010 میں کون سا لیڈر پروان چڑھا؟ عمران خان۔ اب 2010-11 میں 25 سال اور ایڈ کر لیں، 2035۔
تو 2035 تک جو ہے وہ موسٹ پرابلی آپ کو اب اگلا لیڈر بھی مل جائے گا. تو یہاں پہ ہو یہ رہا ہے بیسکلی, جو میں کم از کم انڈرسٹینڈ کر چکا ہوں, مجھے نہیں پتا یہ حادثاتی طور پہ ہے یا یہ بائی ایک ڈیزائن یہ سب کچھ ہو رہا ہے, کہ ہر 25 سال کے بعد بیسکلی ایک نئی جنریشن آتی ہے, ایک نئی پود آتی ہے, اور وہ یہ کہتی ہے کہ جناب دیکھ لیا ہمیں, اب ہمیں کوئی نئی تبدیلی چاہیے, ہمیں یہ وہ والی بیسکلی ہوتی ہے, ہمیں سانو تبدیلی چاہیے, ہمیں نیا نظام چاہیے. اچھا وہ نیا نظام جو ہے وہ اس کے بجائے کہ عوام بیچ میں سے اپنا لیڈر جو ہے خود کوئی چوز کر لے, آپ کو مقتدرہ جو ہے وہ خود بخود ایک لیڈر مینوفیکچر کر کے دے دیتی ہے. چاہے آپ ذوالفقار علی بھٹو اٹھا لیں, چاہے نواز شریف اٹھا لیں, چاہے عمران خان اٹھا لیں, وہ خود آپ کو مینوفیکچر کر کے دیتی کہ بھائی یہ لیں نا, نیا اور کھرا, لیمو کی طاقت سے بھرا, پہلے سے بھی زیادہ مضبوط, کپڑوں کی سفیدی لے کر آئے. مطلب وہ خود آپ کو کہتے ہیں نیا سرف ایکسل. تو اور پھر ہماری جو یوتھ ہے وہ لگ جاتی ہے, آ گیا جی آ گیا وہ شاہکار جس کا انتظار تھا, آ گئی تبدیلی یا ہیرے, بیسکلی وہ والا کام جو ہے اسٹارٹ ہو جاتا ہے. تو اس ملک میں عوام کو اپنے حقیقی لیڈرز ایکچولی چوز کرنے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا. اگر وہ چوز کرنا بھی چاہیں تو پھر ایک نیا فارم آ جاتا ہے, اس پرانے فارم کی جگہ ایک نیا فارم آ جاتا ہے, اور پھر سب کچھ ملیا میٹ ہو جاتا ہے. تو یہ ہے اصل کہانی, بات لمبی ہو جائے گی, دکھ بڑے ہیں اس کے اندر. مبشر راجہ صاحب کا سوال ہے, امریکہ نے پاکستان کی تعریف کی ہے, تب سے پاکستان میں دہشت گردی اور انتشار بڑھ گیا ہے, کیا اس دہشت گردی کا فائدہ انڈیا اٹھا رہا ہے؟ مبشر صاحب دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی ایک سٹیٹس کو تبدیل ہوتا ہے نا, اب مثال کے طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ آیا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کے اس وقت تو اپنی جو ٹیرفس اس نے اناؤنس کیے ہیں, اس کی وجہ سے پورے دنیا کے اندر جو ہے نا تمام ملک جو ہے وہ کھبے سجے بھاگ رہے ہیں. وہ بالکل جس طرح آتا ہے نا کوئی کسی جنگل میں جو ہے نا, وہ اگر آگ لگ جائے نا, اگر جنگل میں آگ لگ جائے تو سب سے پہلے جو ہے نا آپ کو تمام جانوروں کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی. مطلب وہاں پہ جو ہے وہ جو جراف ہے وہ بھی بھاگ رہا ہوگا, دریائی گھوڑا بھی بھاگ رہا ہوگا, لومڑی بھی بھاگ رہی ہوگی, پرندے بھی اڑ رہے ہوں گے, وہ ہاتھی بھی جو ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا ہوگا, کیونکہ جنگل میں آگ لگ جاتی ہے. تو پوری دنیا کے اندر بھی نا اس میں یہی صورتحال ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ٹیرف والا جو چھکا مارا ہے نا, اس کی وجہ سے پوری دنیا جو ہے وہ ادھر ادھر بھاگ رہی ہے. ہر بندہ ہر ملک اپنے فارمولے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے. اینج کر لینے تو اینج ہو جائے گا, جو اونج کر لی ہے نا تو ادھروں بچت ہو جائے گی. ہر بندہ ایک اپنے فارمولے نکال رہا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ اتنا کو انپریڈکٹیبل آدمی ہے کہ فارن پالیسی کے حوالے سے بھی نا ہر ملک اپنی اپنی جو ہے نا ایک جن کا نا ٹول آ رہا ہے کہ دیکھتے ہیں یار ہو سکتا ہے یہ والا کام جو ہے چل جائے. تو اسی لیے یہ جو آپ کی جیو پولیٹیکل سچویشن ہے نا, اس کے اندر بھی ہر ملک اپنا اپنا جو ہے نا وہ داؤ لگا رہا ہے کہ اینج کرنے ہو سکتا ہے ہمیں فائدہ ہو جائے اس کا. تو اسی لیے یہ جو دہشت گردی کی لہر بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا, اس میں پاکستان دشمنوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے, کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ کی طرف سے جو ہے وہ پریشر ڈیولپ کیا جائے پاکستان کے اوپر یا پاکستان کی حکومت کے اوپر, اور اگر یہ اپنی ویکنیس کے اوپر آتے ہیں اور اسی دوران, غور سے سنیے گا, اور اسی دوران پاکستان میں جو ہے وہ کوئی دنگے فساد جلوس جلسہ دھرنا یہ کام بھی شروع ہو جائے, تو پھر اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر افراتفری پھیل جائے. ایک جگہ دہشت گرد جو ہیں وہ بلوچستان اور کے پی کے اندر یہ کاروائیاں ڈال رہے ہوں گے, ادھر سے سندھ اور پنجاب کے اندر جو ہے وہ اگر کوئی لانگ مارچ شروع ہو جائیں, کوئی دھرنا شروع ہو جائے, تو آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ نیچے سے لے کے اوپر تک ملک کا کیا حال ہوگا. تو دس از دا ریزن ان لوگوں کے پیچھے جو یہ افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں ملک میں. اس کے علاوہ عمران سلطان صاحب کا سوال ہے, مہارنگ بلوچ نے بی ایل اے کی حمایت کی, کیا آپ اسے محب وطن نہیں سمجھتے؟ اور جن لوگوں نے مہارنگ کے حق میں خط لکھا ہے کیا وہ بھی محب وطن نہیں ہے؟ عمران صاحب, میری صحافت جو ہے نا وہ کبھی بھی کسی کو محب وطن یا غداری یا کفر کے فتوے نہیں دیتی, یہ میرا کام نہیں ہے. آپ اگلے کے ایکشن کو دیکھتے ہوئے ڈیسائیڈ کیجئے کہ کیا اس کا یہ کام جو ہے وہ اس ملک کے لیے تھا یا نہیں تھا. آپ مجھ سے میری رائے پوچھئے, بی ایل اے کو جو بھی سپورٹ کرے گا میں اسے پاکستان کا حامی نہیں سمجھتا, سمپل از دیٹ. میں اپنی رائے دے رہا ہوں, میں اپنی بات کر رہا ہوں. جو بھی کسی دہشت گرد تنظیم کو سپورٹ کرے یا وہ کہے کہ جناب یہ جو بھی کر رہے ہیں وہ حق اور سچ پہ کر رہے ہیں اور وہ گولی چلائیں اور معصوم شہریوں کو ٹارگٹ کریں, میں اسے قطعی طور پہ جو ہے وہ پاکستان کا خیر خواہ نہیں سمجھتا. یہ میری رائے ہے. لیکن اس کے باوجود میں کوئی نہیں ہوتا کہ میں کسی کو بیٹھ کے جو ہے نا اس کو حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ دوں یا میں غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹوں. یہ میرا کام نہیں ہے. میں ایک جرنلسٹ ہوں اور میں صرف اپنا یہ کام کروں گا. میری ایک محدود وہ جو ہے میرا دائرہ کار ہے, میں اس کے اندر رہوں گا.
یہ فتوے دینا جو ہے میرے ڈومین میں نہیں آتا. اس کے فیصلے جو ہیں وہ میرے خیال میں ہمارے ملک کی عدالتیں بیٹھی ہوئی ہیں, وہ یہ کام کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے. اس کے علاوہ جناب ایک سوال آیا جناب جہانداد صاحب کا, اگر پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک بنا تو کون کون سے رہنما ادھر جائیں گے؟ جہانداد صاحب, سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ کیا بنے گا, کیا فارورڈ بلاک بنے گا؟ سب سے بڑا سوال تو یہ ہے. کیا اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ جو بھی لڑائیاں ہو رہی ہیں, کیا اس ایکسٹریم تک چلی جائیں گی کہ وہ عمران خان کے خلاف جانے کے لیے تیار ہو جائیں؟ مطلب شیخ مروت صاحب بھی جو ہیں, ایون دو ان کو باقاعدہ طور پہ پی ٹی آئی سے نکال دیا گیا ہے, میرا خیال میں تو اگر کسی فارورڈ بلاک کی اگر کوئی ممبرشپ کی بات کریں سب سے پہلے تو شیخ مروت صاحب بنتے ہیں. پہلی پرچی ہی ان کے نام کی نکلتی ہے. لیکن آج کے دور میں وہ بھی عمران خان صاحب کی مخالفت میں بات نہیں کریں گے, ایک حد تک تھوڑے سے گلے شکوے ضرور کریں گے لیکن اس سے آگے نہیں جائیں گے. تو یہ فارورڈ بلاک بن جائے گا, کون کون جائے گا, یہ بہت آگے کی بات ہے میرے خیال میں, یہ بہت آگے کی بات ہے. یہ ایویں 2+2 کیے جانا, میں ادھر جاواں گا پھر اے ہوئے گا پھر بارش ہوئے گی پھر اسی کھانا کھاواں گے, ایویں خامخواہ جو ہے نا وہ خیالی پلاؤ بنانے والی بات ہے. جب ہوگا تب کی سچویشن دیکھیں گے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.